السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فینٹیسی ورلڈ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک خوفناک کہانی کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کہانی کا آغاز کروں، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ سب میرے چینل فینٹیسی ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اسکول میں جیسے ہی تفریح ختم ہوئی، سب بچے کلاس میں آ کر بیٹھ گئے۔ استاد صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور بولے، بچوں، اگلے ہفتے ہم میوزیم دیکھنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ اپنے والدین سے اجازت لے کر میوزیم کی سیر کے لیے چلیں گے۔ سب بچے اس بارے میں بے حد پرجوش تھے۔ وہ میوزیم دیکھنے کے بے حد شوقین تھے۔ مقررہ دن پر سب بچے ایک گاڑی میں بیٹھ کر میوزیم کی طرف چل پڑے۔ یہ میوزیم پہاڑوں کے درمیان آثار قدیمہ کی جگہ پر تھا اور وہاں سے ملنے والی اشیاء پر مشتمل تھا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ استاد اور بچے آہستہ آہستہ ارد گرد کے منظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میوزیم کی عمارت کے پاس کھڑے تھے۔ وہ سب جب میوزیم کی عمارت کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا ماحول بڑا پراسرار تھا۔ ہر طرف ویرانی تھی۔ وہ سب میوزیم دیکھنے لگے۔ بچے پتھر کی بنی ہوئی چیزوں کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ وہاں ہر چیز پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ پتھر کے چھوٹے چھوٹے گھر، لوگ اور جنگی ہتھیار۔ وہ سب دلچسپی سے یہ چیزیں دیکھ رہے تھے۔ ان میں ایک وحید تھا۔ وہ ان چیزوں میں اس قدر مہو تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سب لوگ میوزیم دیکھ کر واپس چلے گئے ہیں۔ وہ جب پلٹا تو وہاں کوئی نہیں تھا اور میوزیم کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ اکیلا اس میوزیم میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ پہلے تو اسے غصہ آیا، پھر اسے خوف محسوس ہونے لگا اور پھر رونے لگا، مگر اس کی آواز سننے کے لیے کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اس کے خوف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے چلتا ہوا آگے بڑھا۔ وہاں ہر طرف کپ اندھیرا تھا۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظر ڈالی تو اسے ایک کمرے میں سے روشنی نظر آئی۔ وہ اس سمت چل پڑا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، کمرے میں بے شمار انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ ابھی ان کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سائیں سائیں کرتی ہوئی کوئی چیز اس کے قریب سے گزری اور سامنے کی دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ وہ یہ دیکھ کر چیخا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دیوار کی طرف دیکھا تو وہ پتھر کا تیر تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس تیر کے قریب ایک عجیب و غریب شخص اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ چیخ مار کر میوزیم کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا تو وہ مضبوط دروازے میں بند ہو گیا۔ وہ خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے محسوس کر لیا تھا کہ جیسے دروازہ کھل رہا ہے اور بہت سی چھوٹی چھوٹی روشنیاں اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں ایک بستر پر موجود تھا اور اس کے آس پاس اس کے والدین، دوست اور اساتذہ موجود تھے۔ اس نے ان کو دیکھا تو رونے لگا۔ اس کے امی ابو نے آگے بڑھ کر اسے حوصلہ دیا تو اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر ہاسپٹل میں رہنے کے بعد جب وہ گھر آیا تو اس کے ذہن میں جو خوف بیٹھ چکا تھا وہ نہ نکلا۔ اب وہ رات کو ڈر کے اٹھ جاتا اور زور زور سے چیخنے لگتا۔ اس کے والدین نے بڑی کوشش کی کہ اس کے ذہن سے یہ خوف چلا جائے، مگر انہیں کوئی کامیابی نہ ملی۔ آخر وہ انہیں ایک بزرگ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے وحید کو دیکھا تو آنکھیں بند کر کے کچھ دیر بیٹھے رہے۔ جب انہوں نے آنکھیں کھول کر وحید کو دیکھا تو بزرگ کی حالت عجیب تھی۔ وہ کچھ دیر بعد بولے، اس پر پتھر کے تیر کا سایہ ہے۔ اگر مناسب انتظام نہ کیا گیا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، یہ جس میوزیم میں گیا تھا وہاں کبھی قیدیوں پر مختلف طریقوں سے تشدد کیا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک
طریقہ تیروں کا بھی تھا۔ جب یہ سب ختم ہو گیا تو وہاں یہ چیزیں رہ گئی۔ اب وہ چیزیں باہر نکلے تو وہاں سے سب چلتا ہے۔ اگر اسے روکا گیا تو وہ تیر کئی لوگوں کی جان لے سکتا ہے۔ یہ سن کر وحید کی چیخ نکل گئی، مگر بزرگ نے اسے تسلی دی اور یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد انہوں نے وحید کو ساتھ لیا اور میوزیم کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے آگ کا بڑا سا روشن کر کے اس میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ڈال کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے وحید کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ دیا تھا۔ ابھی انہیں وہاں بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ پتھر کے سپاہی پتھر کے تیر کمان لے کر اس کی طرف بڑھے۔ وحید نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد بزرگ اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر یہ لڑائی جاری رہی۔ اس کے بعد بزرگ نے تھوڑی سی خاک اپنے ہاتھ میں لی، اس پر کچھ پڑھا اور ان کی طرف پھینک دیا۔ وہاں آگ جلی تو ہر چیز جلنے لگی۔ وحید آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے بس ایک چیز کی خبر تھی کہ لڑائی ہو رہی ہے۔ بزرگ نے اچانک ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور فضا میں اچھال دی۔ فضا میں آگ لگ گئی اور وہاں عجیب و غریب چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چیخیں ختم ہوئی تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ وحید نے آنکھیں کھولی اور بزرگ کا شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے پتھر کے تیر کا خاتمہ ہوا اور اسے خوف سے نجات ملی۔ ناظرین، آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، آپ سب میرے چینل فینٹسی ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور میری کہانی کو لائک کریں۔ شکریہ۔